نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کو خدا کہنا کیسا ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کیونکہ زبانوں کے اختلاف میں لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی اس کا یہی بنتا ہے اللہ۔ زبان تبدیل ہونے کی وجہ سے لفظ بدل گیا کہ اب اس کو فارسی کے اندر خدا کہہ لیتے ہیں، انگلش میں اسے گاڈ کہہ دیتے ہیں، اور زبانوں کے اندر اس کے اور مختلف نام ہیں، تو اس لیے اللہ کو اگر خدا کہہ لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ 786 عام طور پر تحریر سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ 786 جو ہے یہ بسم اللہ کے حروف کی تعداد جو ہے وہ عام طور پر لکھی جاتی ہے، لیکن یہ 786 لکھنے سے وہ برکت جو بسم اللہ لکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل لکھی جائے، 786 لکھنا یہ خلاف سنت ہے۔ نماز میں قیام سے سجدے میں جاتے ہوئے طریقہ کیا ہے کہ آیا گھٹنے پہلے زمین پر لگائے جائیں گے یا ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھ کر سجدے کے اندر جائیں گے تو پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں گے، اور گھٹنے رکھنے کے بعد پھر زمین پر ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد ناک رکھیں گے، اور پھر پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھیں گے۔ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ نامرد لوگوں کے ساتھ شریعت نے کیسے سلوک کا حکم دیا ہے؟ دیکھیں، وہ بھی انسان ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اگر ان میں کوئی مردانہ قوت نہیں رکھی یا ان کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ بھی، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی انسانیت والا سلوک جو ہے وہ روا رکھنا ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ باقی معاملات کے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی میں مردانہ قوت رکھتا ہے، کسی میں نہیں رکھتا، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ انسانیت والا سلوک کیا جائے گا۔ داڑھی کے بال تراش خراش کر جو ہے وہ جو کاٹے جاتے ہیں، ان بالوں کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ داڑھی کے بالوں کا ادب جو ہے وہ ضروری ہے، تو اگر تراشنے خراشنے میں جو ایک مشت سے زیادہ بال ہوں تو ان بالوں کو بھی احترام سے کسی اچھی جگہ پر دفنا دیا جائے، یا ان کو ایسی جگہ پر ڈالا جائے جہاں ان کی بے ادبی نہ ہو۔ الکحل جس دوا میں یا پرفیوم میں ملایا جائے یا کسی اور بھی چیز کے اندر ملا لیا جائے تو کیا اس کا استعمال کرنا درست ہے؟ جی بالکل، الکحل جب کسی چیز کے اندر بھی مکس کر لیا جائے تو اس کی جو حقیقی اس کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ صابن کے اندر الکحل ملا لیا جائے، چاہے شیمپو میں ہو، چاہے دوائی میں ہو، چاہے وہ پرفیوم میں ہو، تو اب ان چیزوں کا استعمال کرنا درست ہے، کیونکہ ملانے کے بعد اس کے اصل اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ مکس ہونے کی وجہ سے اس کے وہ اثرات کم ہو جاتے ہیں۔